جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، آپ اس کا واضح بیان فرمائیے۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ، اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان فرمائیے۔ اس پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس وقت جب کہ تم نشے میں ہو، نازل ہوئی۔ اور ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی۔ آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کیجیے۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر اتری۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی اور جب ان کے کان میں آیت کے آخری الفاظ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پڑے، یعنی کیا تم اب باز بھی آتے ہو، تو بول اٹھے، انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم باز آئے۔ یہ روایت مسند احمد، نسائی، ترمذی وغیرہ میں ہے۔ یہ روایت اور اسی کے ساتھ مسند کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر کی تفسیر میں مفصل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اس کا پورا بیان بھی سورہ مائدہ میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ میسر کہتے ہیں جوئے بازی کو، گناہ ان کا وبال اخروی ہے اور فائدہ صرف دنیاوی ہے، کہ بدن کو کچھ نفع پہنچے یا غذا ہضم ہو یا فضلے برآمد ہوں یا بعض ذہن تیز ہو جائیں یا ایک طرح کا سرور حاصل ہو، جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور کشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے۔ اسی طرح جوئے بازی میں ممکن ہے جیت ہو جائے، لیکن ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات بکثرت ہیں، کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا، ہوش و حواس کا بیکار ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی دین کا برباد ہونا بھی ہے۔ یہ آیت گو شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، گو اس میں صاف صاف حرمت بیان نہ ہوئی تھی، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ کھلے لفظوں میں شراب کی حرمت نازل ہو، چنانچہ آخر کار سورہ مائدہ کی آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ شراب اور جوا اور پانسے اور تیر سے فال لینا سب حرام اور شیطانی کام ہے۔ اے مسلمانوں، اگر نجات کے طالب ہو تو ان سے باز آ جاؤ۔ شیطان کی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کے باعث تمہارے آپس میں عداوت و بغض ڈال دے اور تمہیں ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد سے اور نماز کی ادائیگی سے روک دے۔ کیا اب تم شیطانی کاموں سے رک جانے والے بن جاؤ گے؟ انشاءاللہ اس کا پورا بیان سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مفسرین تابعی فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں پہلے یہی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری اور شراب مکمل طور پر قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔